دعا کر خدا اس مال کو تیرا رزق بھی بنائے. کبھی کبھی میرا رزق کسی اور کی جیب میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے پر میرا رزق ہی نہیں ہوتا. اردو کی مثال ہے نا، کھانے کھانے پہ لکھا ہے کھانے کھانے کا. الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلی اللہ علیہ محمد دعائے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی اور عبادت لے کر پیش آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی بہت پیاری آیت ارشاد ہوا بقیۃ اللہ خیر لکم. اے لوگوں کی ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. پوچھا گیا یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ وجود کسی اور کا وجود نہیں، یہ وجود مبارک امام زمانہ کوئی اس وجود پر ایمان رکھے تو خدا ایک گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس مومن کی زندگی میں خیر کو نازل کروں. تو یہ بندہ خدا کو مانتا ہے یہ نہیں مانتا. اب ماننے والے کی زندگی میں اور نہ ماننے والے کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس کی زندگی میں خیر ہونا چاہیے، اور جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا اس کی زندگی میں خیر میں نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر دونوں کی زندگی برابر ہو تو پھر ماننا اور نہ ماننے کا کوئی فائدہ وہی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ہم عزاداری کے قائل ہیں، تو جو عزاداری کو نہیں مانتا اور جو عزاداری کو مانتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے نا. ایسا تو نہیں جیسے علی ملا وہ بھی اسی طرح ہو، جیسے نہیں ملا وہ بھی اسی طرح ہو. علی کے ملنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں تو میری زندگی میں کیا فرق ہے اور جو نہیں مانتا اس کی زندگی میں کیا فرق ہے. وہ جو سیدہ کو مانتی ہے اس کی زندگی میں کیا فرق ہے اور وہ جو سیدہ کو نہیں مانتی اس کی زندگی میں کیا فرق ہے. تو اللہ کی آواز آتی ہے بقیۃ اللہ، یہ وجود جو خدا نے آج تک باقی رکھا خیر لکم، یہ تم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ باعث خیر ہے. اب خیر ہے کیا؟ خیر بولتے کس چیز کو ہیں؟ اکثر ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا میرے رزق میں خیر عطا کرو. اب لوگ سمجھتے ہیں خیر کا مطلب ہے کثرت مال. کہ مثلا کسی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ ہے، اگلے بندے کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ہے. تو آپ یہی بولیں گے نا جو 50 لاکھ والا ہے اس کے پاس خیر بہت زیادہ ہے، جو 1 لاکھ والا ہے اس کا خیر بہت کم ہے. کبھی معصومین نے کثرت مال کو رزق نہیں بولا، نہ کثرت اولاد کو برکت بولا. اسلام میں برکت اور کثرت میں بہت فرق ہے. برکت کسے بولتے ہیں، کثرت کسے بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں بھلے 1 ارب روپیہ وہ مال ہے، جتنا کھاؤ گے وہ رزق ہے. بعض اوقات لوگ مال بہت جمع کر دیتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں دعا کر خدا اس مال کو تیرا رزق بھی بنائے. کبھی کبھی میرا رزق کسی اور کی جیب میں ہوتا ہے اور کبھی کبھی پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے پر میرا رزق ہی نہیں ہوتا. اردو کی مثال ہے نا، کھانے کھانے پہ لکھا ہے کھانے کھانے کا. رزق میں اور مال میں بڑا فرق ہے.
اب شاید کوئی دعا کرے کہ مجھے 1000 گز کا اور پتہ نہیں 100 مرلے کا گھر مل جائے. اب وہ 100 مرلہ جو تیرے پاس ہے وہ تیرا مال ہے، رزق نہیں ہے. کہ مولا رزق کیا ہے؟ کہ رزق وہ ہے جتنی زمین پہ تو رات کو سوتا ہے، وہ تیرا رزق ہے کہ وہ تیرے نصیب میں. کئی لوگ ہیں اتنی بڑی زمین ہے سالوں گزر جاتے ہیں ایک قدم بھی اپنی زمین پہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ مال ہے، وہ رزق نہیں ہے. رزق وہ جو تیرے نصیب میں ہے. آپ سبھرے پہ بیٹھے 100 طعام لگے ہوئے ہیں، جو مال ہے کتنا پیٹ میں جائے گا وہ تیرا رزق ہے. اب بندے کو میٹھا بڑا شوقین ہے، شوگر کا کوئی تو ہے، سامنے میٹھا پڑا ہے کھانے کا، کیونکہ وہ مال ہے. رزق وہ ہوتا ہے جو تیرے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 11 بیٹے ہوں، 12 بیٹے ہوں، پتہ نہیں اللہ کتنی اولاد دے دے، پر اولاد برکت نہ ہو. ہو سکتا ہے کسی کو 100 سال عمر ملے پر عمر پہ برکت ہو، بابرکت نہ ہو. لیکن آؤ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کتنے کا برکت ہے. ہڈیاں گزر گئی، علی اصغر لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے. 6 مہینے کی عمر بابرکت. اور صدام کی زندگی بے برکت. بعض حکمرانوں کی زندگیاں بے برکت، اور اپنی زندگی میں نہ کچھ پایا نہ کسی کو کچھ دیا. تو فرمایا ہمیشہ دعا کرو اے خدا مجھے کیا عطا کر؟ رزق عطا کر. اور رزق تیرے لیے کیا بن جاتا ہے؟ باعث خیر بن جاتا ہے. مال کم ہو اور بابرکت ہو، اولاد جتنی بھی ہو اور بابرکت ہو، زندگی کتنی بھی ہو اور بابرکت ہو. بابرکت زندگی سے کیا ملتا ہے؟ اور ایک اور انعام ملتا ہے، جس کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے خدا ان کی زندگیوں میں نعمت سکون کو نازل کرتا ہے. بندہ بڑے سے بڑے تنگلم میں رہے لیکن رات کو نیند نہ آئے، اس کا فائدہ کیا؟ اور غریب جھوپڑی میں سوئے پر سکون کی نیند سے سو جائے. یہ نعمت ہے جو خدا کسی کو دیتا ہے. تو فرمایا اصل نعمت خیر، خیر سے مراد برکت. اور جب برکت ملتی ہے تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. دیکھو آپ کسی بھی دکان میں جاؤ گے وہاں سے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہو، پیسے سے گاڑی خرید سکتے ہو، پیسے سے کپڑے خرید سکتے ہو، گھر لے سکتے ہو، سفر پہ جا سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو. لیکن دنیا کا کوئی بھی پیسہ، دنیا کی کوئی بھی دکان ایک چیز نہیں بیچتی جس کا نام ہے سکون. اور سکون ملتا ہے تو حسین کی مجلس میں ملتا ہے، سکون ملتا ہے تو حرم حسین میں ملتا ہے. دنیا پریشان، یہ کربلا لینے کیا جاتے ہیں جناب؟ جو کسی دکان پہ نہیں ملتا. ہم کربلا سکون لینے جاتے ہیں. سب سے بڑی نعمت خدا کی کون سی نعمت ہے؟ نعمت سکون ہے، جسے خیر بولا جاتا ہے. کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا اسے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. شریف قرآن کا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب یہ نہیں جس نے اللہ کو مان لیا اس کو کروڑوں ملیں گے، اس کو گاڑیاں ملیں گی، نہیں. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نعمت دوں گا جو گاڑیوں والوں کے پاس نہیں، جو بنگلے والوں کے پاس نہیں، جو محلوں میں رہنے والوں کے پاس نہیں، جو رات کو سونے کے لیے جب تک نیند کی گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی. یہ تجھے نعمت دوں گا جس کا نام کیا ہے؟ نعمت سکون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا خدا دنیا میں بھی حسنات دے، آخرت میں بھی حسنات دے، وقنا عذاب النار. یہ عذاب النار کیا ہے؟ آگ بے سکونی کا نام ہے، جنت سکون کا نام ہے. اب اگر جنت سکون کا نام ہے تو سورہ رحمان نے یہ کیوں کہا کہ جنت میں حور ہے، جنت میں باغات ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، تختوں پہ بیٹھے ہو کے نیچے سے پانی گزر رہا ہوگا، زمرد و جواہر کے محل ہوں گے. اللہ یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کو ان چیزوں سے سکون ملتا ہے. تو خدا وہی مثالیں دے رہے ہیں.
जवान है, शादी करना इसको अच्छा लगता है, हुस्न परस्ती इंसान के वजूद में है, क्योंकि इंसान कमाल को पसंद करता है। अच्छी आवाज हो, अच्छा चेहरा हो, अच्छा मंजर हो, वो कमाल है। और जब कमाल बना तो इंसान को देखना अच्छा लगता है, और देखने से क्या मिलता है? सुकून मिलता है। हाँ, डॉक्टर कहते हैं डिप्रेशन हो जाए तो हरियाली में चले जाओ, सब्जों में चले जाओ, तो देख के क्या मिलता है? आंखों में ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। अब जो चीज इंसान जिस चीज को सुकून समझ रहा था, खुदा ने कहा यही चीज तुझे दूंगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अगर तू बाबात के पीछे है जन्नत, अगर हूर और गिलमा के पीछे है जन्नत, अगर खाने और ताम के पीछे है जन्नत, अगर तो दूध के पीछे है जन्नत, अगर तो शहद के पीछे है जन्नत। मतलब एक ऐसी जगह जहां जो चाहोगे वो दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हूर में सुकून है, बाबात में सुकून है, शहद खाने में सुकून है, दूध के पीने में सुकून है? तो अगर इन चीजों में सुकून होता और ये चीजें जन्नत का खुलासा होती, तो ये चीजें तो दुनिया के अमीर भी अपने लिए मुहैया कर सकते हैं। मार्केट से दूध ले लो, वो स्विमिंग पूल में भर दो, माल है, पैसा है, दौलत है, शहद ले लो, स्विमिंग पूल बना दो, पैसा है, बेहतरीन महल बना दो, कायनात की हसीनाओं को खरीद के बंदा रख दे, तो ये सारा सुकून को बंदा यहाँ भी ले सकता है। तो ये चीजें वहां मिले या यहाँ मिले, तो फिर जन्नत में जाने का फायदा क्या? और मैंने हाँ, तो दुनिया में इन चीजों से सुकून ले सकता है। इन्हीं चीजों के पीछे कभी शिमर तोड़ रहा था, कभी इब्न साद तोड़ रहा था, कभी यजीद तोड़ रहा था। तभी तो धोखा बनता है ना। बड़े से बड़े सियासतदान, बड़े से बड़े हुक्मरान, बड़े से बड़े बिजनेसमैनों को खरीदा कैसे जाता है? कभी गाड़ी की लालच, कभी औरत की लालच, कभी माल की लालच, कभी प्लॉट और घर की लालच, कभी करोड़ों की लालच। अब इंसान को क्या चाहिए? सुकून। और इसने इन चीजों में क्या देखा? सुकून। तो इसी चीज की दौड़ है। कहाँ ये चीजें जब मिलेंगी तो सुकून भी मिलेगा। जब तू पैसों से भरे पेट को देखोगे तो तुझे सुकून जरूर मिलेगा। जब तू बहुत बड़ी गाड़ी में बैठेगा तो तुझे सुकून जरूर मिलेगा। लेकिन फर्क जान आखिरत के सुकून में और दुनिया के सुकून में। तुझे यहाँ कितना भी मिले पर वो सुकून हमेशा वाला नहीं। एक दिन इस चीज से बेदार हो जाओगे, एक दिन इस चीज से थक जाओगे, क्योंकि तेरे बदन में इतनी ताकत नहीं है हमेशा सुकून ले सके। यही बदन तुझे बेसुकून बना देगा। और वहां जो सुकून मिलता है वो अबदी सुकून है। मिसाल, यहाँ किसी चेहरे से मोहब्बत की कभी तो मुरझाएगा? कोई हुस्न बाकी रहता है? नहीं रहता। हसीन से हसीन चेहरे मुरझा जाते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री को देख लें, जवानी में एक्ट्रेसेस की कितनी वैल्यू होती है, इस फिल्म की ऑफर, उस ड्रामे की ऑफर, बना एडवर्टाइजमेंट की ऑफर। लेकिन जैसे 35 से गुजरी, 40 से गुजरी, न कोई फिल्म मिलती है, न कोई ड्रामा मिलता है। सारे दुनिया में जो आशिक थे सारे गुम हो जाते हैं, क्योंकि ये तेरे आशिक नहीं थे, तेरे चेहरे के आशिक थे। यहाँ हुस्न गया, वहाँ इश्क चला गया। लेकिन 1400 साल गुजर गए, हुसैन का इश्क पुराना होता ही नहीं है। तरोताजा है। जब तू 60 साल का था तब भी हुसैन वही था। आज तू 60 साल का है तब भी हुसैन वही है। क्योंकि इस इश्क को खुदा ने क्या अता की है? बका अता की है। दुनिया के इश्क को क्या है? पना है। जवान है, बाप से जिद करेगा मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाप लेके दे देगा नया मोबाइल, डब्बा खोला रखा, 8 महीने नहीं गुजरे, कहते छोड़ दूसरा लेकर दो। बड़े शौक से गाड़ी लेकर आए, नया मॉडल है, 2-3 साल गुजरे गाड़ी पुरानी, जनाब अब मार्केट में इसको बेचो, फिर किसके पीछे जाता है? नए के पीछे जाता है। जन्नत वो जगह है जहाँ हमेशा नया ही नया है, कुछ पुराना होता ही नहीं है। और जब जो चीज वैसी ही रहती है तो उसमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। क्योंकि इंसान के अंदर में है कि इंसान आशिक़े कमाल है।
کمال جب تک با کمال ہے عشق با کمال رہے گا. جس دن اس کمال کو زوال ملا انسان کا عشق بھی جتنا دور ہو جاتا ہے. تو جنت ایک ایسا کمال ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کمال اللہ کے عشق سے جڑا ہوا ہے. تو خدا بھی قدیم ہے, اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی بھی اس کے وجود میں رد و بدل نہیں آتا. وجود ثابت ہے, اس کا عشق بھی کیا ہے, ثابت ہے. بہت بڑی پیاری قرآن کی آیت ہے آیت اللہ بشیر الحکیم. لیکن قرآن میں 2 آیتیں ہیں, ان آیتوں میں ذرا کنفیوز ہو گئے. پہلی آیت کہ جو جہنمی ہے اللہ کا حکم آئے گا ان کو جہنم میں پھینکو, تو کہتا ہے کہ جہنمی کو پھر رواسی ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر ملائک گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں. اب کہہ رہے یہ گھسیٹ رہے ہوں گے لیکن یہ جانا نہیں چاہیں گے. اس کو پسند ہے کہ مجھے آگ تک میں ڈالا جائے, مجھے پیسے پولیوں میں ڈالا جائے, مجھے تکلیفوں میں ڈالا جائے. تو کہتے ہیں یہ کہہ دیں گے لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ان کو گھسیٹ کے دھکے دے کے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر یہ بات تو سمجھ آئی کہ جہنم نہیں جانا چاہ رہا, تبھی اسے دھکے دیے جاتے ہیں, گھسیٹا جاتا ہے کہ چلو بھائی. دوسری قرآن کی آیت پڑھی, اس میں کہا کہ جنتیوں کو بنائے کہیں کہ جنت میں چلو, لیکن یہ جائز ہے. اور ملائکۃ اللہ بائے فورس ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے جناب چلو جنت میں انتظار کر رہے ہیں, لیکن ان کی توجہ جنت کی طرف نہیں ہوگی. کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, جہنم نہیں جا رہا کیونکہ جہنم مقام تکلیف ہے, اس کا بنتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں جاؤں گا. جنت کیوں نہیں جا رہا؟ جنت میں حور ہے, جنت میں غلما, جنت میں بابا, جنت میں نعمت ہے, یہ جنت کیوں نہیں جا رہا؟ اور بشیر کہتے ہیں کئی سالوں تک اس سوچ میں تھا یہ آیت میری سمجھ سے باہر ہے, جنتی جنت جائے گا کیوں نہیں؟ تو ہر مسلے پہ دعا کر کر آپ پورا جنت دے, جو کربلا جا کے دعا کر کر آپ مجھے جنت دے, جو مجھے تو حسین میں دعا کر کر مجھے جنتی بنا, آج وقت ہے جنت میں داخل ہونے کا لیکن جنت نہیں جا رہے. کئی سالوں کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی, تب جا کے یہ مشکل خود میری کھل گئی. حدیث یہ تھی کہ جب قیامت کے دن خدا فیصلہ کرے گا ان کو جہنم بھیجو تو جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے, اور خدا کہے گا یہ جنتی ہیں, سب کو کہاں بھیجا جائے؟ جنت بھیجا جائے. کب یہ جنت میں جائے رہے ہوں گے اسی وقت میدان محشر میں حسین بن علی جانا ہوگا. سب کی نگاہیں حسین کی طرف متوجہ ہوں گی. ملائکہ کہیں گے جنت لگے, کہیں گے ہماری جنت تو یہاں کھڑی ہے. کہیں گے ہماری جنت تو حسین ہے. سارے بولیں گے کہ ہم امام حسین کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو جب یہ کہتے ہو نا کہ کربلا مومن کی جنت ہے, شاید کوئی آپ سے پوچھے بھائی کربلا میں ہوئے ہیں, دلمان ہیں, بابا ہیں, 50 ڈگری کی گرمی, بندہ پیدل چلے تو پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, یہ کیسی جنت ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں چھالے اپنی جگہ, گرمی اپنی جگہ, تکلیف میں اپنی جگہ, لیکن جیسے ہم بین الحرمین پہنچتے ہیں نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے تو خدا ہمیں سکون دیتا ہے. تو جنت نام ہے سکون کا, ایک ایسی جگہ جہاں انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون. اب سکون اگر ذات حسین میں ہے تو وہ میری جنت ہے. کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت, ماں بچے کو سکون دیتی ہے. ماں کی چھاؤں میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اور میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب؟ اولاد کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. اللہ کہتا ہے وہ گھر آباد ہیں جن گھروں میں سکون. کہاں شادی کرو تاکہ خدا تمہارے گھروں میں کیا عطا کرے؟ سکون. مطلب کہ انہوں نے شادی کی ہے, سکون تو تباہ ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے شادی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. سکون تب تباہ ہوتا ہے جن گھروں میں محبت نہیں ہوتی. سکون کو خدا نے محبت میں رکھا ہے. حسین سے عشق ہے تو حسین سکون دے گا, اللہ سے عشق ہے تو خدا سکون دے گا.
جس بھی چیز کا بندہ عاشق بنتا ہے وہ چیز اسے کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے. وَمَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ اللہ کے ولی ہے ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی ڈر نہیں ہوتا. اور جب ڈر نہیں ہوتا تو فرمایا غم نہیں ہوتا, کیونکہ غم بھی تبھی آتا ہے جب انسان کے وجود میں ڈر آتا ہے. سکون تبھی آتا ہے جب تیرے وجود میں محبت آ جاتی ہے. اب خدا نے سب سے بڑا انعام دیا, فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اے مومن یہ وجود تمہارے لیے باعث سے سکون ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں تو باتیں کو مان رہا ہوں, اب مجھے دیکھنا چاہیے جو انعام خدا نے دیا امام زمانہ کو ماننے کا وہ سکون تھا, کہ میری زندگی میں سکون ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں نے صحیح سے مانا نہیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. خدایا میری زندگی میں سکون نہیں, اللہ کے وعدہ کا سکون تب تک نہیں آئے گا جب تک اس شرط پہ عمل نہیں کرو گے. وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین, جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا تب تک تجھے سکون نہیں ملتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے پہ جب تک ایمان نہیں آ جاتا تب تک تجھے سکون نہیں ملتا. پاکستان کی آدھی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, اسی کے نیچے کچرا پڑا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظریے تو مانتے ہیں, عمل زیرو. قرآن کی ایک آیت میں خدا کے جاری ہوئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اے صاحبان ایمان لاؤ فوراً کا عمل صالح کرو. ایمان نام ہی عمل کا ہے. علی کو مانے تو علی کی بات کو نہ مانے, سکون کیسے ملے گا؟ کوئی خدا کو مانے پر بسلم و تسلیمہ کرتا ہے, سکون کیسے ملے گا؟ زندگی میں سکون چاہیے تو فرمایا اپنے وجود میں کس چیز کو لاؤ؟ ایمان کو لاؤ. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان تکرار الفاظ کا نام نہیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہا اللہ بڑا ہے, مانتا بھی ہے. عمل میں کہتے ہیں امریکہ بڑا ہے, امریکہ بڑا ہے, امریکہ بڑا ہے. اور تصویر میں کہتے ہیں اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. آدھی سے زیادہ بلکہ پوری کی پوری مسلم امہ جن کے حکمران کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جو وزارتوں کے اور صدارتوں کے جب حلف نامے اٹھائیں تو اللہ کے نام سے لے کے اٹھائیں, لیکن اس وقت اللہ کون ہے؟ امریکہ بنا رہا ہے. ہم 7,000 سے زیادہ مسلمان سے دردی سے مارے جائیں, بھوکے پیاسے, نسلیں ان کی مر رہی ہوں, لیکن یہ مسلمان کس سے ڈرے؟ امریکہ سے ڈرے. لیکن کہے اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. تو فرمایا زبان سے کچھ کہے عمل میں کچھ کرے, اس کو منافق بولا جاتا ہے. خدا نے منافقوں پہ لعنت ہے. کردار تیری مسلمان کا یہ واحد امت ہے جس کو خدا لعنت کرتا ہے, کیونکہ زبان سے کہتی کچھ ہے عمل میں کرتی کچھ ہے. اور شرع ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جو کہتے ہو اس پہ عمل بھی کرو. اور الحمدللہ آج سارے مسلم امہ کے حکمران بزدل بھی نکلے, ڈرپوک بھی نکلے, لیکن اگر کوئی بہادر نکلا تو کل بھی علی بہادر تھے, آج علی والے بہادر. آج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کون بات کرتا ہے؟ جس نے علی ولی اللہ کو مانا. واقعاً جو نظریات پہ کھڑے ہیں وہ حضرت قرار کے ماننے والے ہیں. اور مہاتما میرے لال کونوں نے ظالم کے خصمہ مظلوم نہ ہونا, کہ ظالم کے مقابلے میں سختی سے کھڑے رہنا, اور مظلوم کی دل میں کیا ہونی چاہیے؟ حمایت. ہم نے یہ نہیں دیکھا ہمارے مکتب والے ہیں, سلسلے والے ہیں, ہم نے کہا نہیں, حسین نے کہا ہے تو ظالم کے سامنے کھڑا رہنا ہے. حیات من الذلت کا مطلب کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی ماں کو بہتر ہے. شیعہ موت کو گلے لگا لیتا ہے لیکن کبھی ظالم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. اسے کہتے ہیں ایمان کامل. اب یہ جو تسبیح پڑے گا نا اللہ اکبر تو خدا کہے گا ہاں سچا ہے, سچا ہے. لیکن وہ مسلمان جو اس سے ڈرے گے اور پھر کہے اللہ اکبر, خدا کہے گا یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. تو ایمان کا مطلب یقین,
کس کی ذات پر یقین؟ اللہ کی ذات۔ کبھی کبھی ظاہر میں نظر آتا ہے میں کمزور ہوں، سامنے والا طاقتور ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کس پہ یقین کر؟ مجھ پہ، کیونکہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ کربلا میں ایک طرف 72 مد مقابل 30,000 کا لشکر۔ آپ اپنے گاؤں میں جائیں، ایک طرف 5,000 لوگ ہوں، ایک طرف 100 لوگ کھڑے ہوں، تو آپ کس کا ساتھ دو گے؟ 5,000 کا نا، پتہ 100 کی طرف جاؤں گا تمہارا کربلا الٹ اور 30,000 کو چھوڑ کے 72 کی طرف جا رہا ہے۔ مولا حسین کی فکر اور آئیڈیالوجی کو دیکھو، 30,000 کو وہ چھوڑ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کہے گی کہ جناب عجیب آدمی ہے، 30,000 کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ 72 کی طرف۔ لیکن ووٹ کی آئیڈیالوجی حسین والی کہ یہ نہیں دیکھو اکثریت کہاں کھڑی ہے، یہ دیکھو حق کہاں کھڑا ہے۔ آج حق اور تم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ فکر حضرت کی شیعہ صاحب ایمان ہے، جو کہتا ہے اس پر یقین کامل بھی رکھتا ہے۔ اب تھوڑا ایمان کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ دیکھو آپ سب کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت ہے، مرنے کے بعد آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، کوئی جنت جائے گا، کوئی جہنم جائے گا، کوئی بیچ میں رہے گا جس کو برزخ بولتے ہیں، کسی کا صفایا ہوگا، صفائی کے بعد جنت بھیجا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین بھی ہے کہ نہیں؟ یقین کا مطلب اتنا پکا ہو کہ میں جو کرتا ہوں وہاں کچھ نہ کچھ بنتا ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ اسے کہتے ہیں یقین۔ اصول دین میں تقلید حرام کیوں؟ فروع دین میں تقلید واجب کیوں؟ کیونکہ اگر اصول سوچ سمجھ کے نہیں مانو گے فروع پر بھی عمل نہیں کرو۔ جس جماعت کی نماز کمزور ہے وہ اصول کمزور ہے۔ اسے یہ نہیں سمجھاؤ کہ نماز پڑھو، اسے یہ سمجھاؤ خدا ہے، اسے یہ سمجھاؤ قیامت ہے، اسے یہ سمجھاؤ کہ محمد رسول اللہ ہے، اسے یہ سمجھاؤ ہمارے 12 امام ہیں۔ جب اپنی عقل سے، دماغ سے، فکر سے خدا کو مان لے گا یہ کبھی مسلح کو نہیں چھوڑے گا۔ جب قیامت کو اس نے یقین کر دیا کہ کوئی جہنم اور جنت ہے، یہ گناہ بھی کرے گا نا 100 بار سوچے گا، 100 بار سوچے گا۔ اور کیوں بنا؟ کیونکہ ہو کا قیامت پر یقین کامل تھا۔ اتنے ساتھ کیوں بنا تھا حسین؟ تو واضح دے گا، یزید نے لکھ کے دے دیا ہے۔ تو اللہ پر یقین کا نہ ہونا، دو چیزیں، کسی چیز کا علم ہونا اور کسی چیز کا یقین ہونا۔ مثال کے طور پہ گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس گلاس کے پانی کے اندر زہر ہے، آپ کو علم ہے کہ ساتھ والے نے کہا کیسے بول رہا ہے، میں نے ابھی پانی رکھا اس میں کوئی زہر ہے، آپ کے اندر علم تو آیا کسی نے کہا زہر ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، آپ کا یقین اور علم کس میں بدل گیا؟ شک میں بدل گیا، اور جب شک بدل گیا تو آپ کو بھی شاید پانی اٹھا کر پی لو۔ اور ایک آسان مثال دوں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مردہ بدن، یہ مردہ آدمی کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو نہیں ہے اس پر یقین بھی ہے کہ نہیں؟ کیا صرف آپ کو پتا ہے نقصان نہیں کرتا؟ یقین بھی ہے کہ نہیں؟ یقین ہے تو چلو ٹھیک ہے، اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے اور آپ گھر کے اکیلے ہوں تو ہم کہیں گے پوری رات جنازہ اپنے پاس رکھیں، ہم کل آ کر پکڑے جائیں گے۔ کتنے لوگ مومن کا جنازہ پوری رات اکیلے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ابھی تو بولا بولا کچھ کرتا ہی نہیں، ابھی آپ نے بولا بولا کچھ کرتا ہی نہیں، تو وہیں تو اسی مدے پہ ڈر ہے، مطلب علم ہے پر کہیں نہ کہیں شر پہ کھڑا ہو جائے، رات کو اٹھ کے پیٹ نہ جائے،
تو علم ہے، یقین نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں آ جاؤ مومن دنیا سے چلا گیا ہے اس کو غسل دے، کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کہیں مومن کا انتقال ہو گیا جناب رات کو دفنانا ہے قبرستان جاؤ ذرا قبر کی کھدائی میں کر دو، کتنے لوگ ہیں؟ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ مرنے والا نقصان نہیں دیتا، قبروں میں اس کی ہڈیاں ہیں، وہ کا جسم ہے، قبروں سے آج تک کوئی مردہ نہیں ہوتا، آج تک نہیں ہوتا، لیکن میرا کو جاتا ہی نہیں روح میں جائے، کیونکہ ہمیں کیا ہے، شک ہے، کسی چیز کا علم ہے لیکن ابھی بھی مقام یقین تک نہیں پہنچے۔ جب یقین آتا ہے تو پھر آواز آتی ہے اللہ خوف علیہم، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر رات کو قبرستان میں دوپہر کو جب اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ مرا ہوا مجھے نقصان نہیں دے سکتا، پھر کسی مومن کے جنازے کو غسل دینے سے خوف نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے ہی گاؤں میں ایک بندہ ہے جو یقین کرے، جس کا کام ہی ملکوں کو ہونا ہے، وہ نہیں کرتا، اسی پر مردے کو غسل دے گا، آدھے گھنٹے کے بعد صبح میں جا کے کھانا نہیں کھائے گا، شام کو سو ہی جائے گا۔ اسے کیوں نہیں خوف آتا؟ اسے کہتے ہیں تکرار عمل۔ اس نے اتنی مرتبہ مردوں کو دھویا، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھنے والا ہے ہی نہیں۔ جس نے 100 مومنوں کو غسل دیا ہو نا، وہ پکا ہو گیا کہ جناب نے 100 کو غسل دیا کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، تو کس پر آ گیا؟ یقین پر آ گیا۔ جس کا کام ہی قبروں کو کھودنا ہے وہ منزل یقین پر ہے، اس کو رات کے 3 بجے بھی کہو گے جا کے قبر تیار کر دے گا، صبح کے 5 بجے بھی کہو گے قبر تیار کرے گا، کیونکہ اس نے جتنی قبریں بنائی ہے اسے یقین ہو گیا ہے کہ قبر سے کوئی کبھی نکلتا نہیں ہے۔ اب قرآن کی آواز آتی ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر بار بار تاکہ تجھے خدا منزل یقین عطا کرے۔ تکرار عمل، تکرار عمل، آج ہم سب کہتے تو ہیں امام زمانہ ہیں، لیکن اس کے وجود پر یقین بھی ہے کہ نہیں؟ ہم خود مولا ہے بڑے رہتے ہیں تو یقین بھی ہے کہ امام ہیں، تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے اعمال کے حاضر ہیں۔ جوان آیا چھوٹے امام کے پاس، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، گناہ کی عادت ہے۔ جوان کو یہ بتا کر گناہ کرتے وقت تجھے وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے کرو گے نہیں؟ جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے کرو گے نہیں؟ کچھ لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، کچھ کا آپ احترام کرتے ہیں، کہیں اور دونوں کے سامنے نہیں کرو گے۔ امام نے یہ بتا اگر باپ دیکھے نہیں، ماں دیکھے نہیں، تو بس آخری سوال کا جواب ہے اگر 8-9 سال کا بچہ دیکھے گناہ کرو گے؟ نہیں مولا اتنا بے حیا نہیں، کہتے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عجیب مسلمان ہے، تجھے بچے پر اتنا ایمان ہے کہ یہ دیکھے تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، یہ بتا تجھے یقین بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کے سامنے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو دیکھ رہا اس پر کیا ہے؟ یقین، خدا کو دیکھ رہا، میرے وجود میں یقین بھی نہیں ہے۔ یہ ایمان امیر المؤمنین، اے خدا علی نے اس خدا کی عبادت کی اور میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جس خدا کو علی دیکھے نا۔ جتنے امیر المؤمنین دیکھنے کا مطلب یقین کی آنکھیں، جب اس پختگی پہ کوئی آتا ہے تب معصوم بن جاتا ہے، جب اس ایمان کامل پر کوئی آتا ہے تب جا کے ولی خدا بن جاتا ہے۔ تو یقین تبھی پیدا ہوگا جب اپنے عقیدوں کو اپنی دلیل سے پختگی سے مانو گے تب انسان کو یقین ہو جائے گا۔ اب جب یقین پر پہنچا تو پھر زبان سے یہ کہنا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی، پھر دیکھ مولا مدد کے لیے کیسے آ جاتے ہیں۔ جب یقین ہونے امام حسین پر پھر وہ مولا حسین سے باتیں بھی کرتا ہے، دل ہی دل میں حسین کے جواب بھی پاتا ہے، کیونکہ کہاں پر پہنچ گیا؟ یقین پر۔ پھر نماز شب میں جب مسلح سے بیٹھتا ہے پھر آواز دیتا ہے میں یہ گنگوز پر بیٹھا تھا، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے میرے خدا
پھر وہاں سے وہ آوازیں بھی آتی ہیں، پھر دل کو سکون بھی ملتا ہے، پھر نہ اس کو موت کا خوف ہوتا ہے، پھر نہ فقیری کا خوف ہوتا ہے، پھر نہ بیماری کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہاں تک پہنچ گیا؟ منزل یقین میں پہنچ گیا۔ یہ جملے کر وہ بلا امام حسین کے، اے خدا بدن رضا و تسلیما لامرے، کیوں؟ کیونکہ میں یقین پر ہوں لا معبود سوا، اے خدا حسین تیری رضا پر راضی ہے، حسین تیرے امر کے سامنے سب ہمیں تسلیم ہے، کیونکہ منزل یقین ہے کہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی خدا نہیں ہے، کہ مولا یزید قتل کر دے گا، لوٹ لے گا، کہا مجھے خدا پر یقین ہے۔ کون سا یقین؟ کہ خدا یزید کے ساتھ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں حسین صبر کروں گا، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ واقعاً یہ ثابت ہوا خدا کس کے ساتھ ہے۔ جس زمین کو یزید نے حسین کے لیے جنت بنایا تھا، خدا نے اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا۔ تو فرش ادا منزل یقین سے لانے کے لیے مومن، جوان صاحب نے آپ کا سنا ہوگا کہ جو ہر ہفتے اپنے ماں باپ کو کربلا کے جاتا ہے، ایک دن ماں، ایک ہفتے ماں، ایک دن باپ۔ ایک دن اس کی ماں نے ضد کی، باری باپ کی تھی، بیٹا مجھے لے کر، اس نے کہا بابا کی باری ہے آپ کو لے کر، نہیں مجھے خوف ہے کہیں اگلے ہفتے تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مجھے ثواب کمانے سے لے جا۔ اس نے والد سے کہا بابا آپ رک جائیے، اس نے کہا مجھے بھی خوف ہے کہیں میں رہوں نہ رہوں۔ جوان کہتے کیا کرتے؟ 70 سال اس کے پاس سواری تھی، ایک پہ باپ کو اٹھایا، ماں کو سوار کہتا لے گا لے کے تلاش سے راستے میں بارش ہو گئی، مٹی ٹھیک ہے اب چلا نہ جاتے، کہتا بڑی مشکلوں سے کبھی تھک جاتا تو پھر ماں کو ادھر کرتا، باپ کو پھر اٹھاتا، کرتے 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 تھکا ہوا ٹوٹا ہوا چلا، کہتا دونوں کو وضو کروایا، بین الحرمین میں بٹھایا، پھر خود گیا اپنے پاؤں دھوئے، کپڑے دھوئے، ہاتھ دھوئے، سب کچھ کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد اب کہتا بین الحرمین میں آیا اور امام حسین کے روزے کو دیکھ کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا اور سلام کا زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ جب سلام کیا تو میں نے حسین کا جواب سنا۔ اتنا یقین ہو رہا ہے کہ جب میں خدمت ماں باپ کرتا ہوں تو حسین راضی ہو جاتا ہے۔ پھر مولانا جواب دے کے کہتے ہیں مومن ہم ان سے کیا ہیں؟ جناب سعید بن سطراتی امام حسین کی نماز کو بچاتے ہوئے جب زمین پہ گرا نہ خون بدن سے گرا، مولا حسین نے تشہد ختم کیا، فوراً اٹھے کہ سعید کا سر اپنی گود میں لیں، سر گود میں لیا، اب جان دے رہا دنیا سے جانے والا ہے، لیکن امام نے محسوس کیا یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، جس نے اتنے تیر کھائے اسے سکون سے مرنا چاہیے کہ نہیں؟ بس حسین پہ قربانی دی، اب جان جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، سکون سے چلا جائے، میں نے حسین کا خون دیا ہے، لیکن نہیں تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بار بار مولا کہتے کیا کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن منہ سے بات نہیں نکل رہے، خون اتنا ہو چکا ہے پورا۔ کہتے بڑی مشکلوں کے بعد سعید کی زبان سے تو لفظ نکلے، اور لفظ یہ کہ مولا ارے کیا مجھ سے راضی ہوئے، بس یہ سننے کے لیے کہ میرا مولا مجھے یہ بول دے کہ سعید میں تجھ سے کیا ہو گیا، راضی ہوتا کہ یقین کے ساتھ بدن سے روح نکلتے، ورنہ سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی مجلس میں آتے ہو کوشش کرو یہ جاننے کی کہ میرا امام زمانہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ فرمایا خلوص سے دل سے میرے بابا کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ پوچھا مولا اتنی تاکید کیوں ہے کہ بار بار میرے بابا کو سلام کرو، زیارت عاشورہ سو کو سلام، اور میں کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے، لیکن سلام کرنے والے سارے چلے گئے، نہ کبر رہا، نہ عباس رہا، نہ قاسم ہو، نہ محمد، نہ ابھی بن مظاہر، اور اب تم میں سے جب کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے بابا کے گلے سے
सलाम से करते हैं ताकि खुलूस से अगर सलाम करें तो हर मोमिन सवाब इशारत हुसैन लेकर बख्शा उठेगा। जिन्हें सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें, जिन्हें नहीं आता नाम हुसैन तो सब को आता है, सब पढ़ें।
کے تماشوں نے بدل دیا. عجیب حدیث رسول خدا کی سنت کی کتاب ہے بخاری، اس میں رسول کا فرمان ہے اگر کوئی غیر شیعہ پوچھے شیعہ تم کربلا پہ اتنا کیوں روتے ہو، اسے یہ حدیث سنایا کرو. رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں اگر حیوان کو ادب کرنا ہو، حیوان کو کیسے ادب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. فرمایا اگر حیوان کو ادب کرنا ہو ادب کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کبھی حیوان کے چہرے پہ حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. انہوں نے نبی کی نوازیوں کو سماج بچے کی گود میں بابا کا کٹا ہوا تھا، کہنے لگی میرے وطن بابا، میرے 3 دن کا پیاس ہے بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرا رخسار دیکھو. ایسا جملہ کا مولا حسین کی طرف گئے، کہنے لگی بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شبر کا بڑا تھا. یہ جملہ کرنے کے بعد سکینہ کے اوپر بات کر گئے. آخری سلام اور جنت تمام یہ محمد خالد امام زمانہ میں خود پڑھے. پہلے کا میرا سلام ان زخمی رخساروں پر جن کا رنگ تماشوں نے بدل دیا. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پر اللہ جانے علی اکبر کے ہوٹ یا علی اکبر کے ہوٹ جواب میرے مولا نے دیا. میرا سلام پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ وہ جن پہ لال چھڑی اللہ جانے یہ منظر سیدہ زینب نے کیسے دیکھا. مولا کو ہوٹ یاد ہے لیکن ایک سلام میں بھی کروں گا. میرا سلام ہو ان نمی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کے سیبتی کو بابا کا کٹا سرد کر حسین کی یتیم بچوں کا واسطہ ہمارے اولاد پیغام کا ظہور فرما. ہم سب کو ان کے عوام اور انصار میں شریک فرما. ہمارے آنے والے کی پریشانی کو دور فرما. ان کے رزق تنگیوں کے رزق اضافہ فرما. مومنوں کے گھروں پر اپنی نعمتوں برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانی سے دور فرما. ذکر کو کریے کو اپنی بارگاہ میں